جہاں پہ سسٹم بھی صحیح ہوں، جو دین کے مطابق، اگر حضرت عمر کے زمانے میں فار ایگزامپل اگر یہ کوئی واقعہ ہوتا اور کوئی حکمران ان کا، کوئی علاقے کا گورنر کوئی کسی کے رائٹس وائلیٹ کرتا، تو اس کا کیا پروسیس ہوتا، کس طرح اس کو چیلنج کیا جاتا اور کس طرح ان کو حقوق ملتے، کس طرح وہ آگے بڑھتے اپنے حقوق کے فائٹ کرنے کے لیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کو تاریخی جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ دجلہ کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مرا تو اس کی پوچھ بھی کر روز قیامت میں عمر سے ہوگی. یعنی گویا کہ اس کے زیر سلطنت جینے والا جو کتا ہے اس کی زندگی بھی میٹر کرتی ہے. اگر وہ دجلہ کے کنارے پر پیاسا مر گیا، اور دجلہ کے کنارے کا ذکر اس لیے کیا کہ مجھے یہ بھی کہنے کا کل کو عذر نہیں ہوگا کہ اے رب ذوالجلال، وہ تو دجلہ دریا بہ رہا اس کے کنارے پہ تھا، آگے بڑھ کے پانی پی لیتا، تو وہ خود ہی اس نے مرنا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ کہنے کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس کتے کو بھی جو ہے نا گویا کہ پانی اس تک پہنچا دینا، اس کو زندگی کے اسباب مہیا کر دینا، یہ گویا کہ حکمران کی ذمہ داری ہے. تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. تو جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسے واقعات جب ہوئے ہیں اور گورنرز کی کوئی شکایات آئیں تو آپ نے اس کا نوٹس لیا اور اس کو پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد اگر جو گورنر کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، سرزنش کرنی ہے، تو آپ نے گورنر کو سرزنش کیا، بعض دفعہ گورنر کو معزول بھی کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا. تو گویا کہ آپ کی جو عدالت تھی، عادلانہ عدالت، اس کے مطابق اسی طرح فیصلہ کیا گیا. اور اگر جو ہے وہ لوگوں کی شکایت کی ویلیو نہیں تھی اور خام کا ایک پروپیگنڈا تھا اور وہ قرآن و سنت کے بینہ کے اصول کے تحت پروو نہیں ہو سکا، تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا. یہی ہوتا اگر اسلامی سلطنت ہوتی تو قاضی وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر وہ پورا اس کے پروو کرتا. اگر پروو ہو جاتا تو عدالت سزا دیتی، جیسے کہ یہاں پہ ہوا کہ پروو نہیں ہو سکا اور انہوں نے ڈسمس کر دیا یا فیصلہ کر دیا، تو اس کے مطابق جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ.